بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے دوران غار ثور میں آپ پناہ گزین ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے خوف سے کبھی آپ کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ابوبکر یہ کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جب خوف ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرے تو میں پیچھے چلتا ہوں، جب اندیشہ ہو کہ آگے سے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں، اسی طرح دائیں بائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت ہوتے ہوئے راستے پر چل رہے تھے۔ غار ثور میں پہنچے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب حال دیکھا کہ وہ بہت محزون ہے، بہت غمگین ہے، تو ان سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اسی کو اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا۔ اس حالت کی تصویر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اس پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کی بات نیچی کی، اور اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی اوپر ہی رہتی ہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں کچھ معارف و لطائف ہے جو حضرت ابھی بیان فرما رہے کہ تحقیق نزول آیت الغار، تحقیق نزول آیت الغار دربار یار غار سید الابرار علیہ افضل الصلاة و اکمل التحیات وعلى آلہ و ازواجہ الطاہرات وعلى اصحابہ الذین هم كانوا نجوم الہدایت للبریات لا سیما على صاحبه في الغار وفي الحیاة وبعد الممات ورفیقه في الدنیا وصاحبه على الحوض وفي روضات الجنات۔ کہ آیت غار یعنی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی تحقیق جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے بارے میں اتری ہیں، پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، آپ کے ازواج پر، آپ کے صحابہ پر۔ تو اس بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ ہم آیت غار کے لطائف و معارف ہدیہ ناظرین کریں، یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اول پوری آیت کو مع ترجمہ کے نقل کر دیا جائے تاکہ ناظرین و قارئین کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ تو اس سے پہلے جو آیت پہلے میں پڑھ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی تھوڑا سا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ توبہ کی یہ 40 نمبر آیت ہے۔ اگر تم لوگ رسول اللہ کی مدد نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کا پہلے ہی مددگار ہے۔ اسی نے اس وقت بھی مدد کی تھی کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، اور اس حال میں کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی اس سفر میں صرف دو تھے، ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے ساتھی اور یار غار یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دو کے علاوہ اور کوئی شخص ہمراہ نہ تھا،
جس سے کسی سہارے کی توقع کی جا سکتی ہو۔ جس وقت آپ اپنے ساتھی اور یار غار سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، یقین رکھ کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، یعنی اس کی حمایت و حفاظت ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی تسکین اور تسلی اتاری اور ایسے لشکروں سے تائید کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی بلا سبب ظاہری کے فرشتوں کی فوج سے غار سور کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے کافروں کی بات نیچی کی کہ غار کے کنارے سے دشمنوں کو بے نیل و مرام واپس کر دیا، یعنی بغیر مقصد کے، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس کر دیا۔ اور اللہ کا بول ہمیشہ بالا ہی رہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے کہ اس نے اپنے نبی اور اس کے رفیق کو دشمنوں کے نرغہ سے نکال کر بعافیت تمام مدینہ پہنچا دیا۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جن فضیلتوں اور خصوصیتوں کو بیان فرمایا ہے، امت میں کسی کو اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا، 40واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ فضیلتیں جو اس آیت سے ثابت ہوتی ہے اجمالاً ان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت، کفار جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر تل گئے اور بالاتفاق سب نے آپ کے قتل کا عزم بالجزم کر لیا، پکا عزم کر لیا، تب بحکم خداوندی آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور بحکم خداوندی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لیا۔ پس اگر خداوند ذوالجلال کے نزدیک ابوبکر رضی اللہ عنہ مخلص اور صادق الایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نہ ہوتے تو ایسے نازک وقت میں اللہ تعالی ہرگز ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے، اور اسی بنا پر خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کی صداقت و محبت، عشق و خلوص پر یقین کامل نہ ہوتا تو کبھی بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسے سفر میں اپنے ہمراہ نہ لے جاتے۔ معاذ اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کم عقل تو نہ تھے کہ دوست اور دشمن، مخلص اور منافق کو نہ پہچانتے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے سفری پرخطر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے جانا اس امر کی شہادت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا محب خاص، ہمدم با اختصاص، عاشق، جان نثار اور جاں باز و غم گسار سمجھتے تھے۔ اور حسب ارشاد باری تعالی فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کو آپ ان کی نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں، اور ان کو آپ بات کے کہنے میں ان کی باتوں سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعلیٰ درجہ کا نور فراست عطا کیا تھا کہ منافق کے چہرے اور اس کی بات ہی سے آپ پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ پس اگر بالفرض و محال شیعوں کے زعم میں ابو بکر منافق تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نفاق کیسے مخفی رہا؟ صرف اس بات کے لیے یہ ساری بات کی ہے انہوں نے۔ تو بس اگر بفرض محال شیعوں کے زعم میں، یعنی ان کے گمان میں ابو بکر منافق تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نفاق کیسے مخفی رہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں تو اللہ فرما رہے کہ آپ منافقوں کو چہرے سے پہچان لیتے ہیں اور ان کی باتوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور مخفی رہا تو خداوند علام الغیوب پر کیسے مخفی رہا کہ اس نے اپنے پیغمبر کو ہجرت میں ایک منافق کے ہمراہ لے جانے کا حکم دیا؟ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسری فضیلت، یعنی ایک فضیلت تو یہ تھی کہ یہ جو سعادت کی بات ہے کہ ہجرت میں جو کہ ایمان کے بعد اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس میں اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسن بصری، سفیان بن عیینہ
سے منقول ہے کہ اس آیت میں حق جل وعلا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرنے پر تمام عالم کو عتاب فرمایا، چونکہ کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ نبی کی مدد نہیں کرتے تو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرنے پر تمام عالم کو عتاب فرمایا، مگر صرف ابو بکر کو اس عتاب سے مستثنیٰ فرمایا، اور صرف مستثنیٰ ہی نہیں فرمایا بلکہ ایسے آڑے اور نازک وقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و مصاحبت اور معیت کو بطور مدح ذکر فرمایا، تعریف کے طور پر ذکر فرمایا کہ ایسے حالات میں اگر کسی نے ساتھ دیا ہے رسول خدا کا تو وہ ابو بکر ہیں۔ تیسری فضیلت ثانی اثنین، حق جل شانہ نے ثانی اثنین کے لفظ سے یہ ظاہر فرمایا کہ پیغمبر خدا کے بعد مرتبہ میں دوسرے شخص ابو بکر صدیق ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں، اس لیے کہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے، خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی کہا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تو نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ حسان نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اور میں سنتا ہوں۔ بس حسان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ أَصْعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، اور ایک جگہ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، اس طرح آیا ہے کہ ایک غار میں دو کے دوسرے، جبکہ اس غار کا محاصرہ کیا، اس غار کا چکر لگایا دشمن نے، اس پہاڑ پر چڑھا دشمن، اور ابو بکر تو اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں کسی اور کو نہیں رکھا، ان کا بدل کسی اور کو نہیں بنایا، ان کے برابر کسی اور کو نہیں بنایا۔ اس بات کو روایت کیا ہے ابن عدی ابن عساکر نے امام زہری سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے۔ چوتھی صفت جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اللہ نے یہاں بیان کی، اذ ہما فی الغار، حق جل شانہ نے اذ ہما فی الغار کے لفظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یار غار ہونا ظاہر کر دیا، اور یار غار کی مثل یہیں سے چلی، یعنی ایک جیسے پختو کی اور مثل ہوئی، جیسے ضرب المثل ہوتے ہیں، کہاوت جیسے ہوتی ہے، تو یار غار کی جو کہاوت چلی ہے وہ یہاں سے، اذ ہما فی الغار، کہ حق جل شانہ نے اذ ہما فی الغار کے لفظ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یار غار ہونا ظاہر کر دیا، اور یار غار کی مثل یہی سے چلی ہے، جو شخص یاری اور غم گساری کا حق ادا کر دے اس کو محاورہ میں یار غار کہتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ کہ لصاحبہ، حق جل شانہ نے لصاحبہ کے لفظ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو بیان کیا، اور شیعوں اور سنیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت میں لفظ صاحبہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے، اور عربی زبان میں صاحب کا لفظ صحابی کے ہم معنی ہے، صحابی اور صاحب کے معنی میں کوئی فرق نہیں، اور یہ رتبہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کو قرآن میں ذکر کیا۔ اسی وجہ سے علماء نے تصریح کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا منکر قرآن کریم کی اس آیت اذ یقول لصاحبہ کا منکر ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی بنا پر جن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے، البتہ جن حضرات کا صحابی ہونا خبر واحد سے ثابت ہوا ہے، ان کی صحابیت کا منکر کافر نہیں کہلائے گا،
بلکہ بدعتی کہلائے گا۔ احادیث متواترہ پہلے بھی غالباً میں بتا چکا ہوں، یعنی وہ حدیث جس کو ہر زمانے میں اتنی بڑی جماعت نے بیان کیا ہو، نقل کیا ہو، روایت کیا ہو، کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل سلیم اس کو محال سمجھے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اتنے بہت سارے لوگ جب ایک بات کر رہے ہیں تو یہ بات جھوٹی نہیں ہے۔ اور خبر واحد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز، غریب، کہ ہر زمانے میں کم سے کم 3 راوی اگر ہو، 3 آدمی اس کو روایت کرے تو وہ حدیث مشہور ہوتی ہے، خبر واحد کی ایک قسم ہے۔ اور اگر ہر زمانے میں کم سے کم 2 ہو، کم سے کم، زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں لیکن کم سے کم، تو وہ عزیز ہوتی ہے، اور کم سے کم 1 راوی ہو تو وہ غریب کہلاتی ہے۔ تو اگر کسی صحابی کا صحابی ہونا خبر واحد سے ثابت ہو اور اس کا کوئی انکار کرے تو وہ فاسق اور مبتدع تو کہلائے گا، بدعتی تو کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص سورہ توبہ کی آیت تلاوت کرتا ہوا جب اس آیت پر پہنچا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر رو پڑے اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم یہ صاحب میں ہی ہوں۔ آگے ایک اور صفت ہے لا تحزن۔ جب مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچے تو غار کے اندر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر ان پر پڑی، رونے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں مارا جاؤں تو فقط ایک شخص ہلاک ہوگا، لیکن نصیبی دشمنا اگر آپ مارے گئے تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم غمگین نہ ہو، تم تسلی رکھو، یقین جانو کہ تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا، اچھا یہ بات چلو لمبی ہو جائے گی، جو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں تحقیق کر کے جو باتیں بتائی ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ کل پڑھ لیں گے۔ تو اس سے چونکہ اس آیت کو لیتے ہوئے شیعہ حضرات بہت زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اور صحابہ پر بہت زیادہ تہمتیں لگاتے ہیں، اور اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ اس میں شروع میں یہ ہے کہ اگر تم نے مدد نہیں کی تو بظاہر یہ چونکہ ڈانٹ ہے تو اس ڈانٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بری باتیں وہ کہتے ہیں، تو ساری باتوں کا ازالہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے حضرت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔